السلام علیکم. سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. سبسکرائب ضرور کریں یار، پلیز. تھینک یو سو مچ. جی تو اب ہم آتے ہیں جی ویڈیو کی طرف. یہ جو آپ کی اسکرین پر اس وقت بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جو آج بھی 70 برس کا ہونے کے باوجود محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، اپنی عوام کے پاس جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا رہا ہے اور بڑے بڑے شہروں میں جا رہا ہے. یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہا ہے. اور آپ کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میرا ملک ان چوروں سے آزاد ہو جائے، اور میری جو قوم ہے انہوں نے جو خوف کی زنجیریں پہنی ہوئی ہیں وہ ان زنجیروں کو توڑ ڈالیں اور آزاد ہو کر جئیں، تاکہ ہم بھی ایک ترقی یافتہ ممالکوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، ڈیولپڈ کنٹریز میں. اور دوسرا سب سے بڑی بات، یہ جو کنونشن ہے یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی کنونشن ہے. آپ لوگ اس کے اوپر مقدمہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور مقدمہ کون؟ ایک چور ڈاکو ڈکیت چلاتے ہیں، اور وہ بھی کس پر؟ نیشنل ٹیلی ویژن پر، پی ٹی وی پر، کہ بھئی یہ اسلام کا مخالف ہے، یہ نعوذ باللہ یوز کر رہا ہے اسلام کارڈ کو، اور یہ نعوذ باللہ نبوت پیش کرتا ہے، اور واٹ ہے دس اینڈ دیٹ. مطلب کہ جتنے بھی برے الزام جو میں اپنی زبان سے استغفر اللہ نہیں نکالنا چاہتا، نہ نکال سکتا ہوں، وہ انہوں نے بھونکا. اور بھونکنے والے کون تھے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. تو یہ بندہ ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کنونشن میں گیا، اور ادھر جا کر یہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے کہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو تعلیم دی کہ آپ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں، جیسا انہوں نے کیا آپ ویسا کرنے کی کوشش کریں، پھر ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا. ہمیں کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، ہمیں کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنے پڑے گی. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ناپ لیں گے اور اس پر چلنے کا عمل کر لیں گے تو ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے، اور آٹومیٹکلی ہم ایک سپر پاور بن جائیں گے. لیکن کچھ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اس بندے کو گرانے کے لیے ایسی ایسی بکواسیات کرتے ہیں کہ جن کو نہ سنا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے، نہ بولا جاتا ہے. ایک بندہ اپنے جلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتا ہے، اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سپورٹرز کو، کارکنوں کو، خواتینوں کو، مردوں کو، اور آپ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس بندے کے اوپر اتنا بڑا ایلیگیشن لگاتے ہیں. ایلیگیشن مین اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ یہ بندہ نعوذ باللہ ایسی مطلب کہ انہوں نے باتیں کی جو میں آپ کو یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو پہلے آپ لوگ اپنے گربانوں میں جھانکیں، پھر دوسروں کو جج کریں. لیکن ان کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح بھی مسٹر عمران خان کو ذلیل کیا جائے، اس کی کردار کشی کی جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ نیچے دکھایا جائے تاکہ اس کی مقبولیت کم ہو جائے. لیکن ان بیوقوفوں کو، نہ اہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر یہ تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہوتے اور یہ تھوڑا سا بھی زیادہ پڑھ لکھ جاتے، کوالیفائڈ ہوتے، ان کی کوالیفیکیشن اچھی ہوتی اور یہ لوگ اچھے گھرانے کے ہوتے، تو یہ لوگ کبھی بھی ایسی بکواسیات نہ کرتے. کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ خود کافر کی لسٹ میں چلا جاتا ہے.
تو ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اپنے بیان پر اور جو انہوں نے بکواسیات کی ہے، صرف اس لیے کہ کسی طرح عمران خان کو جھکا لیا جائے، ڈرا دیا جائے اور اس کی کردار کشی کر کے ہماری جو پاپولیرٹی وہ اوپر چلی جائے، عمران خان کا گراف نیچے آ جائے، جو کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کو عزت نواز نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بندہ جتنی بھی محنت کر رہا ہے یہ صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے، ہمارے ملک کے لیے کر رہا ہے، اور عوام جتنی بھی عوام ہے آپ سب سمیت اور جتنے بھی بیرونی پاکستانی ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم چٹان کی طرح اس بندے کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کو مضبوط بنائیں، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہم آزما چکے ہیں، پچھلے 70 سالوں سے ہم صرف لوگوں کو ہی آزما رہے ہیں اور ہم آزما چکے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص اور کوئی بھی بندہ یا بندی اس ملک کا نہیں سوچتا، صرف اور صرف اپنا سوچتا ہے، سیاست میں آتا ہے، پیسے کماتا ہے، اپنے بچوں کا سوچتا ہے اور پیسے کما کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس ملک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک واحد بندہ ہے، ایک واحد لیڈر ہے جس نے باہر سے پیسے کمائے اور پاکستان میں آ کے اس کو یوٹیلائز کیا اور اپنی عوام کے اوپر خرچ کیا، اور آج بھی اپنی عوام کے لیے سوچتا ہے، چندہ اکٹھا کرتا ہے، لیکن باقیوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہ کیا، اور وہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے لیے آتے ہیں، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آتے ہیں، اپنے پیسے بچانے کے لیے آتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو آپ سے، مجھ سے، اس ملک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اس ملک کو اگر کچھ ہوا تو ان سب لوگوں نے باہر بھاگ جانا ہے، ان کا مستقبل باہر ہے، ان سب لوگوں نے باہر بھاگ جانا ہے، ان کے آپ بچے دیکھ لیں، ان کی آپ نسلیں دیکھ لیں، ساروں کے سارے سب کے سب باہر ہیں۔ انہوں نے یہاں نہیں رہنا، یہاں صرف آپ نے، میں نے، ہم نے رہنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور اس بندے نے رہنا ہے، یہ جو بندہ آپ کی اسکرین پر چلتا آ رہا ہے، جو نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دوپہر دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، صرف اور صرف اپنی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے، اپنی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، آپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، کہ ان کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے، ان کو کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ یہ بندہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا رہا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور وہی خدا ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ تبھی یہ بندہ سب کی آنکھوں پہ چبھتا ہے، سب کو سوئی کی طرح چبھتا ہے کہ یہ بندہ شعور دے رہا ہے، یہ بندہ اس قوم کو جگا رہا ہے، یہ بندہ اپنی قوم کو ایک مضبوط قوم بنا رہا ہے جو ان باقی چوروں، ڈاکو، لٹیروں سے برداشت نہیں ہے اور یہ برداشت کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ لوگوں کا فرض ہے، تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو، اور لیڈر صرف ایک ہی ہے، میں پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا، لیڈر کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ نے اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اس کو تنہا بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر بدلنے کا موقع بار بار نہیں دیتا ایک قوم کو۔ تو یہ جو تقدیر بدلنے کا جو موقع آپ کے پاس آیا ہے، جو ملا ہے 75 سال بعد، 75 ایئرز بعد، یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اپنے لیے کھڑے ہو، اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو، اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو، اپنے آپ کے لیے کھڑے ہو، اور جتنا ہو سکے اس بندے کو سپورٹ کرو اور بولو اور آواز نکالو اور اپنی آواز پہنچاؤ۔ پاکستان زندہ باد۔